جن لوگوں نے اسلام پھیلایا ہے وہ ایئر کنڈیشن میں نہیں رہتے تھے، ان کے پاس اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، وہ بریانی نہیں کھاتے تھے۔ ان لوگوں نے جو اسلام پھیلایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو کھانا نہیں ملتا تھا تو درخت کی پتیوں کو چبا چبا کر کے اسلام پھیلایا ہے۔ اسلام ایسا ہی آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اسلام جب آپ کے پاس آیا آپ کو معلوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے نبی کے دسترخوان پر روٹی کے ساتھ کبھی سالن نہیں دیکھی۔ آپ جب بریانی کھاتے ہو، آپ جب گوشت کھاتے ہو، آپ کے دسترخوان پہ ہے، کبھی تم نے نبی کے دسترخوان کو جھانک کر دیکھا کہ نبی کیا کھایا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا نبی کو اور صحابہ کرام کو بھی نبی کے ساتھ جب انہیں کھجور نہیں ملتا تھا تو کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کرتے تھے اور اسے ابال کر ان کا شوربہ پیتے تھے، تب جا کر کے اسلام آپ تک آیا۔ آپ ہندوستان کی حالات سے واقف ہیں، آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں اور اسی اخبارات میں کہ کبھی ہندوستان میں کوئی پنڈت کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، کبھی کوئی نیتا کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی عام آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور نبی کی گالیاں دینے لگتا ہے، کبھی ہماری پرانی مسجد کے نیچے مندر دکھائی دینے لگتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 750 پرانی مسجد سنبھل کی، کہا اس کے نیچے مندر ہے، حملہ کر دیا، 5 نوجوان شہید ہو گئے، تقریباً سینکڑوں نوجوان قید میں بند ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اعلان کیا کہ اجمیر شریف خواجہ غریب النواز کے مزار کے نیچے مندر ہے، اس کو کھود کر دکھا جائے۔ اب کہہ رہا ہے 2.5 دن کا جھوپڑا جو اجمیر شریف میں ہے وہ مندر ہے، ہمارے حوالے کیا گیا۔ ادھر پنڈوا شریف کے بارے میں کہا، آدینہ مسجد ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد ہے، ہمارے حوالے کیا گیا۔ حضرت علاء الحق نبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے سلسلے میں کہتا ہے ان کے نیچے شیو لنگ مندر ہے، ہمارے حوالے کیا جائے، کھودا جائے، دیکھا جائے۔ یا آخر کب تک چلتا رہے گا؟ یہ بک رہے ہیں لیکن آج تک کوئی نیتا مسلمانوں کی طرف سے جواب دینے والا تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی نیتا آج تک ان لوگوں کے خلاف بولنے کو تیار نہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، جدیو ہو، راجد ہو۔ یہ تو ایک تو بھاجپا تو اپنا مخالف ہے ہی، لیکن یہ سیکولر پارٹی کہنے والے یہ لوگ بھی بولنے کو تیار نہیں، اور نہ کوئی عالم، چاہے دیوبندی طبقے کا ہو چاہے بریلوی طبقے کا ہو، کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کسی نے بھی احتجاج نہیں، اور نہ کوئی پیر صاحب کسی خانقاہ سے نکلے اور نہ احتجاج کیے، نہ کچھ بولے۔ ان کو کیا پڑی ہے، مسجد جائے، خانقاہ جائے، مدرسہ جائے، ان کو پڑی کیا ہے؟ جب بڑے بڑے خاموش تو ہم جیسے لوگ بھی خاموش۔ لیکن عربی کالج میں ہمارے علاقے کے علماء بیٹھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بے شک میں نے کہا کہ میں اپنے بڑے علماء سے مشورہ کر لوں، تو پھر میں نے غلام رسول بلیاوی کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ ادارہ شریعہ کے تحت تحریک بیداری کانفرنس ہوتی ہے، اگر آپ ان کے تحت آواز اٹھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ لوگوں نے اصل سے ہمارے علماء نے غلام رسول بلیاوی کو سیاسی آدمی ہی خالی سمجھ لیا ہے، مولوی سمجھتے ہی، حالانکہ وہ بیچارہ مولوی پہلے ہے، سیاسی بات۔
ان کے دل میں جو ہمدردی ہے وہ شاید ہی کسی عالم کے دل میں ہمدردی ہوگی. بہرحال میں نے انہیں آواز دیا، انہوں نے کہا میں ساتھ ہوں، آپ اعلان کر دیجیے. عربی کالج کے اسٹیج پر دستار فضیلت کے موقع پر ان کی موجودگی میں نے اعلان کر دیا. اعلان کرنے کے بعد اتفاق سے میرا ویزا آ گیا. 25 دن کا باہر ممالک مجھے جانا تھا. اب کیا کروں؟ رنگ بھومی میدان کا میں نے اجازت دی، ایس ڈی او کے پاس گیا اجازت مل گئی، ڈی ایم کے پاس گیا اجازت مل گئی. اور کے بعد سب چیز کا آرڈر دیا کہ اشتہار نکالا جائے، چھوٹا بڑا، اور جو ہے بینر 150 اور اشتہار تقریباً 16,000. الحمدللہ سب ہو گیا. اور ان کے بعد جو ہے رنگ بھومی میدان کا اجازت دینی پڑتی ہے. ایک روز کا کرایہ ہے 10,000، تو 2 روز کا کرایہ دے کر اور ان کے بعد اس کو بک کر دیا گیا. بہرحال میں 17 دسمبر کو باہر ملک نکل گیا. سب سے پہلے مجھے مسقط جانا تھا. مسقط گیا اور وہاں سے عراق میں نجف الشمس اور کربلا شریف اور قاسمین، اور ان کے بعد جو ہے کوفہ، اور پھر بغداد شریف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دینے کے بعد پھر وہاں سے میں بحرین آ گیا، اور بحرین سے پھر مدینہ شریف، اور مدینہ شریف سے مکہ شریف عمرہ کر کے 10 جنوری کو شام کے وقت میں انڈیا پہنچا ہوں. 11 جنوری کو میں آرام کیا اور 12 جنوری سے مسلسل نکلا ہوا ہوں. ہر روز 4-5 گاؤں میں میٹنگ ہوتی ہے تاکہ لوگ وہاں جمع ہوں اور ہم دکھا سکیں کہ مسلمان قوم آج بھی زندہ ہے. مسلمان قوم آج بھی زندہ ہے. ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ گوشت کھانے والے مسلمان. ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، خاندانی مسلمان. لیکن جن لوگوں نے اسلام پھیلایا، یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام ان لوگوں نے پھیلایا جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں. ان لوگوں نے اسلام نہیں پھیلایا جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں چلتے ہیں. جن لوگوں نے اسلام پھیلایا ہے وہ ایئر کنڈیشن میں نہیں رہتے تھے، ان کے پاس اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، وہ بریانی نہیں کھاتے تھے. ان لوگوں نے جو اسلام پھیلایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو کھانا نہیں ملتا تھا تو درخت کی پتیوں کو چبا چبا کر کے اسلام پھیلایا ہے. اسلام ایسے ہی آپ کے پاس نہیں آیا ہے. اسلام جب آپ کے پاس آیا آپ کو معلوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے نبی کے دسترخوان پر روٹی کے ساتھ کبھی سالن نہیں دیکھی. آپ جب بریانی کھاتے ہو، آپ جب گوشت کھاتے ہو، آپ کے دسترخوان پہ ہے. کبھی تم نے نبی کے دسترخوان کو جھانک کر دیکھا کہ نبی کیا کھایا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا نبی کو اور صحابہ کرام کو بھی نبی کے ساتھ جب انہیں کھجور نہیں ملتا تھا تو کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کرتے تھے اور اسے ابال کر ان کا شوربہ پیتے تھے. تب جا کر کے اسلام آپ تک آیا. اسلام ایسے ہی نہیں آیا. ان لوگوں نے اپنے بچے کو اسلام کے لیے قربانی پیش کی ہے. بچے کی ان لوگوں نے ان کے پیٹ پر ان لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، تب اسلام آپ تک آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب صحابہ کرام اپنے کرتے کو اٹھاتے تھے تو کوئی بھی صحابہ کے جب پیٹ کو دیکھتے تھے ان کے پیٹ پر یا تو تلوار یا تو بھالے یا نیزے کا نشان ہوا. اسلام آپ تک ایسے ہی نہیں آیا ہے. میرے دوست آپ سے پوچھتا ہوں ان لوگوں نے اس طریقے سے اسلام پھیلایا، آپ نے نبی کے لیے کیا کیا؟ آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے نبی کے لیے کیا کیا؟ مکان بنایا تم نے اپنے بیٹے کے لیے، جائیداد تیرے بیٹے کے لیے، دکان تیرے بیٹے کے لیے، تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ اگر کل خدا تم سے پوچھے گا تم کلمہ پڑھتے تھے میرے مصطفیٰ کا، میرے محبوب کو کلمہ پڑھتے تھے،
میرے محبوب کو گالیاں دی جا رہی تھی تیرے سامنے میں، میرے محبوب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تیرے سامنے، تو نے کیا کیا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ علماء کرام سے بھی پوچھتا ہوں، آپ نے کیا کیا ہے نبی کے لیے؟ دھان مکے پیسہ پیسہ پیسہ، تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا نبی کے لیے؟ میرے محترم دوست، اسلام ایسے ہی آیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے، ان کا مالک امیہ ابن خلف جانتے، ان کو جب پتا چلا میرا نوکر بلال حبشی یہ مسلمان ہو گیا، اس نے بالو کو گرم کیا، ریت گرم کیا، حضرت بلال حبشی کو اس پر لٹا تھا، پتھر گرم کر کے ان کے سینے پر رکھ دیا، اور اس کے بعد چڑھ گیا ان کے اوپر، گھوڑا برساتا تھا، ہر گھوڑے پر بلال حبشی کی آواز آتی تھی، اللہ اللہ اللہ، اور حضرت بلال حبشی کہتے تھے امیہ میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرے جسم کا مالک ہے، میری جان ادھیر دے، میری جان دے دے، میں جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں نے کوڑے کھائے اپنے جسم پر، تب اسلام آپ تک آیا۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، گوشت قورمہ کھا کر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ شعبہ ابو طالب نبی کو صحابہ کے ساتھ بند کر دیا گیا، کھانا پانی بند، راشن بند۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کر چوسا۔ اسلام خدا کی قسم آپ تک جو آیا ہے وہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی کے چچا، خاص چچا، اپنا خاص چچا، جنگ احد میں نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، نبی کے سامنے میں ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ان کے سینے سے کلیجے کو، دل کو نکال کر ان لوگوں نے چبایا نبی کے سامنے میں، ان کے ناک کان آنکھ کو نکال دیا گیا۔ تب تک اسلام آپ تک پہنچا ہے۔ آپ نے کیا کیا نبی کے لیے؟ آپ نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے دوست یقین جانیے، اگر نبی نے تم سے پوچھ لیا قیامت میں کہ تم میرا کلمہ پڑھتے تھے، مجھے گالیاں دی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب تو تیار کر کے رکھیے، ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2 تاریخ کو احتجاجی پروگرام ہے، یہ کوئی کانفرنس، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے۔ 2 فروری کو رنگ بھومی میدان پورنیہ میں ایک ریلی ہے، ایک طوفان ہے، جو تب مسلمان وہاں 1,00,000 2 لاکھ جمع ہوں گے، اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ قوم مسلمات بھی زندہ ہے، ان کے اندر اسلامی خون باقی ہے، یہ قوم سوئی نہیں ہے۔ اگر یہ قوم جاگ جائے گی، یاد رکھو کبھی پورنیہ کے لوگ جگے ہیں تو یہ 1,00,000 2 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور اگر پورے ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمان جگ جائیں گے تب حکومت کو ہلا گے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ تم ایک ایسا قانون بناؤ جس میں یہ قانون ہو کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہبی رہنما کی کوئی برائی نہ کر سکے، اگر کرے گا تو ان کو مناسب سزا دی جائے گی، اور ان کو ہمیشہ کے لیے قید میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ آئین تمہیں آئین تم کو بنانا ہوگا تاکہ تم بھی خوشی سے جیو، ہمیں بھی جینے دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں جینے دو، تم بھی جیو، ہم امن و شانتی کا پیغام والے ہیں۔ میرے محترم دوست، اسلام آپ تک ایسے نہیں آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت
اللہ اکبر، ان کے 6 گڑی جوان بیٹے، نبی نے فرمایا جہاد کے لیے چلو، جتنے جوان تھے سب نکل پڑے، ان کی گڑیا نے 6 بیٹوں کو نبی کے حوالے کر دیا اور وہ 6 جہاد میں چلے گئے۔ جہاد میں نبی کو فتح ہوئی، لوگوں نے آ کر گڑیا کو بتایا کہ تمہارے 6 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ بوڑھی کہتی ہے مجھے بیٹے کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم میں زخم تو نہیں لگا؟ وہ کہتی ہے اگر 100 بیٹے بھی مجھے ہوتے تو میں اسلام کے نام پر قربان کر دوں۔ میرے دوست، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، مکے میں رہنا دو بھر ہو گیا، تو صحابہ کرام اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، سب چیز کو مکہ میں چھوڑا، تنہا صرف جو کپڑا جسم پر تھا اسی کو پہن کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ان لوگوں نے اسلام کے خاطر اپنی جائیداد کی قربانی دی ہے، اپنی زمین کو قربان کیا ہے، اپنے مکان کو قربان کیا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بولیے آپ نے کیا کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا، میرے دوست یاد رکھیے گا، میں بھی یہ جو جگہ جگہ میں میٹنگ کر رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی میں بھی لالچ کی بنیاد پر، مجھے بھی لالچ ہے، خدا کی قسم مجھے بھی لالچ ہے۔ لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا اے زبیر تمہیں مولوی بنایا، مفتی کہتا تھا تو تم چوڑے ہو جاتے تھے، قاضی شریعت کہتا تھا تو تم خوش ہو جاتے تھے، میرے نبی کو گالیاں دی گئی تو نے کیا کیا؟ میرے نبی کو کی گستاخی کی گئی تو نے کیا کیا؟ تو خدا کی قسم میں کہہ دوں گا، اے پروردگارا، یہ خالق کائنات مولا تبارک و تعالی، میں کچھ تو نہیں کر سکا، لیکن تیرے محبوب کے نام پر احتجاجی پروگرام میں نے رنگ بھومی میدان میں رکھا تھا، اور گلی گلی کوچے کوچے مسلمانوں کے پاس گیا تھا، ان لوگوں کے پاس، اور کہا تھا کہ تم کچھ نہیں، صرف اتنا کرو کہ 2 تاریخ کو رنگ بھومی آ کر رنگ بھومی میدان پورنی آ کر بھر دو اور ان لوگوں کو دکھا دو۔ لیکن یا رسول اللہ، ارے پروردگار، یہ لوگ نہیں گئے، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کو جب آواز دی گئی تھی تو یہ نبی کے نام پر آنے کو تیار کیوں نہیں ہوئے؟ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ جواب تیار کر کے رکھو۔ میں نے تو الحمدللہ اپنا کام کر دیا ہے، آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ بھی رنگ بھومی میدان 2 تاریخ کو آؤ، اپنے گاڑیوں سے آؤ، ٹرالی سے آؤ، 2 چکے سے آؤ، 3 چکے سے آؤ، 2 چکے آؤ، لیکن آؤ، نبی کے نام پر آؤ، اور اگر آپ آ گئے تو قیامت کے دن کہہ دینا اے پروردگارا، اے خالق کائنات، اے مولا تبارک و تعالی، میرے پاس نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، لیکن اے پروردگار، تیرے نام، تیرے نبی کے نام پر کسی نے پکارا تھا، کسی دیوانے نے آواز دیا تھا، 3 گھنٹے کے لیے میں گیا تھا رنگ بھومی میدان، خدا کی قسم اگر تیرے جانے کو اللہ نے پسند فرما لیا تو یہی تیری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم دوست، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو اگر موقع ملے آپ رنگ بھومی میدان 2 فروری کو آئیں گے نبی کے نام پر آئیں گے؟ کہیے ضرور آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج اسلام کو آپ کے خون کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو آپ کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، آج مذہب اسلام کو آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، آج مذہب اسلام کو آپ کے مکان کی ضرورت نہیں ہے، آج
آپ سے مذہب اسلام سے بھی یہ چاہتا ہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، برائیوں سے رک جاؤ اور مسجدوں کو آباد کر دو، اللہ تمہیں آباد فرمائے۔ میرے محترم دوست، مذہب اسلام ایسے ہی نہیں آیا ہے اب تک، مذہب اسلام اسی طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا ہے۔ مذہب اسلام کیسے پہنچا میں آپ کو بتاؤں۔ مدینہ ایک اور نبی کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے جتنے بیٹے تھے سب شہید ہو چکے، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، اب میرے پاس صرف ایک لڑکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھی قبول کر لیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا تیرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے زندگی کا سہارا، لہذا اسے مت بھیجو۔ کہا نہیں رسول اللہ، آپ وعدہ کیجیے میرے بیٹے کو قبول کر لیں گے۔ وہ گڑ گڑانے لگی، رونے لگی۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کل لے آنا۔ جب دوسرے روز جہاد کے لیے آواز لگائی گئی، نوجوان آ گئے، سب کا سب ہو گئے، اتنے میں وہ عورت اپنے بچے کو بھی لے کر آ جاتی ہے، اور وہ بچہ 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ عورت کے پاس 6 مہینے کا بچہ آ کر نبی کو حوالے کر دیتی ہے۔ نبی نے فرمایا اس بچے کو لے جا کر کیا کروں گا؟ یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو نیزہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو میدان میں چل بھی نہیں سکتا، اس کو لے جا کر کیا کروں گا؟ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اپنے مجاہدین میں دیکھیے جن کے پاس ڈھال نہیں ہے، میرے 6 بیٹے کے بچے کو اسی کے حوالے کر دیجئے۔ جب کفار و مشرکین تیر برسائیں گے، تلوار چلائیں گے، تو یہ ڈھال کے بدلے میرے بچے کو آگے کر دے تاکہ مجاہد بچ جائے اور میرا بچہ اسلام کے نام پر شہید۔ میرے محترم دوست، اسلام کی یہ قربانی ہے، یہ لوگوں صحابہ کی یہ قربانی ہے، تب کہیں جا کے اسلام آپ تک آیا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا اسلام ایسے ہی گوشت کھا کے پھیلایا ہے؟ اسلام بریانی کھا کے پھیلایا گیا ہے؟ جی نہیں، خدا کی قسم، مذہب اسلام جو پھیلا ہے بڑی مشکل سے تلواروں کے سائے میں، اور میرے محترم دوست اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، پہلے کے مسلمان کیسے تھے۔